کہ میرے بھائی نے میری والدہ کو ڈنڈوں سے مارا ہے اور ان کی انگلیاں ٹوٹ گئی تھی. او مائی گڈنس. تو اللہ اکبر. میں نے اس کی بات 2 دفعہ سنی کہ اس نے کہا کیا کہ شاید میں نے غلط سنا ہو. آپ دعا کر دیجئے کہ میری جو شادی ہے وہ کسی بہت ہینڈسم انسان اور امیر ترین انسان کے ساتھ ہو جائے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ محترمہ آپ یہ دعا کروا لیں کہ آپ کا نصیب اچھا ہو جائے. اس نے کہا کہ سر جو بھی ہے آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. انہوں نے کہا کہ سر میری ڈیورس ہو گئی. نیوز تو اچھی نہیں تھی. تو خیر انہوں نے وجہ بتائی کہ سر لڑکا ہینڈسم بھی بہت تھا اور بزنس مین بھی تھا. شراز صاحب آپ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر ہم ایک پوری ایپیسوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر گھر جو تباہ ہوتے دکھائی دیتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ لڑکی ایک نئے گھر میں جاتی ہے، پھر اس کو جو ڈکٹیشن چاہے وہ والد سے مل رہی ہو، والد تو نہیں اتنا بیچ میں انوالو ہوتے، والدہ سے مل رہی ہو یا اپنے دوستوں سے مل رہی ہو، وہ پھر ایک ہسبینڈ وائف میں کیوس کریٹ کرتی ہے اور الٹیمیٹلی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں اور ڈیورس تک بات چلی جاتی ہے. تو آپ بلڈنگز بن گئی ہیں، بڑی سے بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں نئی سے، لیکن سوچ وہیں پہ اڑی ہے جی کہ بیٹا ہو. دعا کریں جی بیٹا ہو. ماشاءاللہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن میں یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر سسرال والوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں بیٹے کی اور بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو بہوؤں کو یا جو گھر آئی بچی ہوتی ہے اس کو اتنا زد و کوب کیا جاتا ہے. ابھی بھی ایسے کیسز ہیں. اگر آپ کرنٹ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا. میں بہت سی اب نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن آپ سوشل میڈیا اٹھا کے بھی دیکھیں، چاہے وہ سیلیبریٹیز ہیں یا اگر پبلک فگرز نہیں بھی ہیں تو شادی 1 سال سے زیادہ نہیں چل رہی. اب پہلے تو نہیں ایسے ہوتا تھا، اگر ہم پرانے کپلز کو دیکھیں تو 60 ایئرز 70 ایئرز 50 ایئرز تک پر رفاقت رہتی، اور جب تک اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتے تھے وہ زندگی میں تھکن تھن میں ساتھ ہی رہتے. تو اس کی کیا ریزن آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہوں گے دعا کے لیے. ایک تو یہ کہتے ہوں گے جی دعا کریں جلدی شادی ہو جائے، پھر بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہوں گے جن کی شادی شدہ زندگی چل رہی ہے لیکن مسائل سے بھرپور ہے. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ واٹ ڈو یو سی، واٹ از دا ریزن؟ کیونکہ آپ پبلک ڈیلنگ میں ہیں، دعا کرتے ہیں، لوگوں کے مسئلے سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ کیا وجہ ہے، ڈیورس ریٹ کیوں بڑھ گئی ہے شراز صاحب؟ یہ ایک آپ نے ایسا کویشچن ریز کر دیا جو کہ آج کل 70% کیسز ایسے دیکھنے کو نظر آتے ہیں ارد گرد کہ ڈیورس ریشو تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اس میں جی کئی ایک فیکٹرز ہیں، جس میں مٹیریل لائف، فائنینسز ایشو اور فیملی پریشرز. تو اگر ہم ایک چیز کو یہ سوچے کہ ان چیزوں پہ اگر کمپرومائز کر لیا جائے، جو کہ لوگ کرتے ہی آئے ہمارے اپنے ارد گرد، اگر آپ اپنے ارد گرد اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے کمپرومائزز کیے اور اب تک کمپرومائز کر رہے ہیں. تو اب جیسے ایک میرے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ سر آپ دعا کر دیجئے کہ میری جو شادی ہے وہ کسی بہت ہینڈسم انسان اور امیر ترین انسان کے ساتھ ہو جائے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ محترمہ آپ یہ دعا کروا لیں کہ آپ کا نصیب اچھا ہو جائے. اس نے کہا کہ سر جو بھی ہے آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. تو میں کہا جائیے پھر اللہ آپ کو عطا کر دے گا. تو ہوا کیا کہ اس کا رشتہ آیا، وہ دوبارہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ لڑکے کا نام ہے، اور لڑکی میں اپنا نام بتایا انہوں نے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کے علاوہ کو دیکھ لیجیے. تو انہوں نے آگے فٹ سے مجھے کہہ دیا کہ آپ سر بس دعا کر دیجیے. میں کہا جی میں نے دعا کر دی، تو باقی خیروں کی شادی ہو گئی. تو ایگزیکٹ مجھے یاد ہے کہ 1.5 سال بعد وہ خاتون تشریف لائی. انہوں نے کہا کہ سر میری ڈیورس ہو گئی. نیوز تو اچھی نہیں تھی. تو خیر انہوں نے وجہ بتائی کہ سر لڑکا ہینڈسم بھی بہت تھا اور بزنس مین بھی تھا. تو پہلے 7-8 مہینے شادی بہت اچھی چلی، لیکن اس کے بعد وہ کچھ ایسے معاملات میں پڑ گیا کہ جو برداشت سے باہر تھے.
تو ان کو میں نے کہا کہ آپ اگر اس وقت یہ دعا کرا لی تھی تو بہتر نہیں تھا. تو ہوا کیا کہ وہ ہینڈسم اور امارت کی طرف چل پڑی، جبکہ وہ یہ بھول گئیں کہ جو شخص ہینڈسم ہوگا اور امارت رکھتا ہوگا اس کے لیے باقی دنیا بھی پاگل ہو سکتی ہے، یا پاگل ورڈ نہیں کہ باقی دنیا بھی اس کے پیچھے چل سکتی ہے. تو اگر That's very practical. That's reality. اگر اس ریلیشن کو چلانا ہے، اور ایک آج کل جو سب سے بڑا ایشو نظر آتا ہے کہ فیملی پریشرز، اسپیشلی لڑکیوں کے گھر والوں کی طرف سے، کہ ڈکٹیشن لیتی ہیں اور ڈکٹیشن آگے دے دیتی ہیں، جو کہ چیز مناسب نہیں ہے. شراز صاحب، آپ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر ہم ایک پوری ایپیسوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر گھر جو تباہ ہوتے دکھائی دیتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ لڑکی ایک نئے گھر میں جاتی ہے، پھر اس کو جو ڈکٹیشن چاہے وہ والد سے مل رہی ہو، والد تو نہیں اتنا بیچ میں انوالو ہوتے، والدہ سے مل رہی ہو یا اپنی دوستوں سے مل رہی ہو، وہ پھر ایک ہسبینڈ وائف میں کیوس کریٹ کرتی ہے اور الٹیمیٹلی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہے اور ڈیورس تک بات چلی جاتی ہے. تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ میاں بیوی کو اپنے مسئلے خود سالو کرنے چاہیے، نہ کہ آپ کسی تھرڈ پرسن انوالو کریں. دیکھیے، اس میں آپ یہ بتائیے کہ مجھے حکم کیا ہے میاں اور بیوی کے ایسے میٹرز کے بارے میں کہ آپ کا جو روم ہے 4 دیواری، اس سے باہر اس چیز کی آواز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ ریلیشن اتنا سینسیٹیو ریلیشن ہے کہ یہ ایک بڑی تھن لائن پہ ہے. جی ٹھیک ہے شراز صاحب، لاسٹ، اب میں نے ویسے کہا تھا کہ یہ میرا آخری کویسچن ہوگا، لیکن ایک اگر آپ اجازت دے دیں، مجھے پتا آپ کا ٹائم ہم نے بہت لیا ہے. ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں خاص طور پہ، میں ان لوگوں کو چاہتی ہوں کہ آپ ایجوکیٹ کریں، ان کی تربیت کریں. شادی ہو جاتی ہے جی، اب اولاد پہ بات آ جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیوں، حالانکہ اگر ہماری اسلامی تعلیمات دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ ہیں. بیٹا ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بیٹی ہو تو بھی. لیکن ابھی تک ہم آئی ٹی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں، ہم بلڈنگز بن گئی ہیں، بڑی سے بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں نئی سے، لیکن سوچ وہیں پہ اڑی ہے جی کہ بیٹا ہو. دعا کریں جی بیٹا ہو. ماشاءاللہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن میں یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر سسرال والوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں بیٹے کی، اور بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، تو بہوؤں کو یا جو گھر آئی بچی ہوتی ہے اس کو اتنا زد و کوب کیا جاتا ہے. ابھی بھی ایسے کیسز ہیں، اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے. تو پلیز ذرا ہمارے جو ویورز ہیں، بیکاز آئی نو یہ میسج دیکھے گی آپ کا انٹرویو، ان کی رہنمائی کیجیے اور ان کو بتائیے کہ اصل دعا کیا کرنی چاہیے. اس پہ صرف میں آپ کو ایک ہی چیز کہوں گا، اور کہ رب کی تقسیم پہ راضی رہیے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ رحمت اور نعمت، ہمیشہ رب سے رحمت مانگنی چاہیے، کیونکہ رحمت کا کوئی حساب نہیں اور نعمت کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. اور جو سب سے مین اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ رب کی تقسیم پہ راضی رہیے، کہ رب نے تقسیم کیسے کیا. اور اس میں اگر میں ایک ایڈیشن یہ چیز کر دوں کہ ہم لڑکی کی شادی ہوئی، لڑکی دوسرے گھر میں آئی، تو مجھے یہ بتائیے کہ ہر گھر کا رہن سہن ڈیفرنٹ ہے، تو ہم ہمیشہ برا لڑکی کو ہی کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں پہ یہ فرض نہیں کہ لڑکی سے زیادہ ہم لڑکے کی تربیت کریں، کہ آنے والی کو رسپیکٹ دیں؟ جب آپ آنے والی کو رسپیکٹ دیں گے تو بہت سے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، نوٹس کھلنا شروع ہو جائیں گی. تو ہم ہمیشہ بہو کو ہی کہتے ہیں کہ جی وہی خراب ہے، اور اس پہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ چلے لڑکی خراب ہے ہی ہے، جو لڑکی کے والدین گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو برا بلا کہا جا رہا ہوتا ہے؟ تو بہتر ہے کہ لڑکی سے زیادہ لڑکے کو ایجوکیٹ کریں، کہ آنے والے کو رسپیکٹ دیں. ویری رائٹ.
ایک اور دوسرا رسپیکٹ ہے شراز صاحب آپ کے جی جی ہم پلیز اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی اولاد جو ہے جی وہ مرد کے نصیب سے ہے. تو اگر جی اولاد مرد کے نصیب سے ہے جس کے بارے میں بیان کہا گیا ہے جو بھی کہا گیا ہے تو کیا لڑکی کے اختیار میں ہے کہ وہ لڑکے کو پیدا کرے یا کیا لڑکی کے اختیار میں ہے کہ وہ مرد کو پیدا کرے یا جو بھی ہے. تو اس سوچ کو بدلنا ہوگا کہ جو رب عطا کر دے اس پہ شکر ادا کر دیجئے. اس پہ راضی رہیں بے شک میں آپ کو ایک بے شک چیز بتانا چاہتا ہوں بڑے دکھی دل سے بتا رہا ہوں اور یہ 2 دن پہلے کا واقعہ آپ کو بتانے لگا ہوں جی کہ آپ نے چیز وہ اب کہی ہے کہ لڑکے کے بارے میں. میرے پاس سنڈے کو کوئی آیا اور خاتون تھی زار قطار رو رہی تھی. تو ان کو جب میں نے خاموش کروایا تو انہوں نے ایک بہت ہی عجیب بات بتائی مجھے. انہوں نے کہا کہ جی میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تو میں اس وجہ سے رو رہی ہوں. میں کہا اللہ ان کی مغفرت کرے. کہتے لیکن اس پہ جو سب سے دکھ کی بات ہے کہ میرے بھائی نے میری والدہ کو ڈنڈوں سے مارا ہے اور ان کی انگلیاں ٹوٹ گئی تھی. او مائی گڈنس تو اللہ اکبر میں نے اللہ اس کی بات 2 دفعہ سنی کہ اس نے کہا کیا کہ شاید میں نے غلط سنا ہو. تو کہتی ان کی انگلیاں ٹوٹ گئی اور 3 دن تک وہ خاموش رہیں ہوئے 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 اور Oh my چوتھے دن ان goodness. کی ڈیتھ ہو گئی. اب مجھے یہ بات بتائیے اف کہ اف اف اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ تربیت امپورٹنٹ ہے اسپیچلیس کہ اولاد کے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اللہ 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 اللہ